ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کامیاب کارروائیاں، بھارتی سپانسرڈ الخوارج کے 10 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان اور ضلع دیر میں دہشت گردوں کے خلاف 2 الگ الگ کارروائیاں کی گئیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے اعظم ورسک میں دہشت گردوں کا حملہ مؤثر انداز میں ناکام بنا دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 8 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ضلع دیر میں ایک اور کامیاب کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کے مزید 2 دہشت گرد ہلاک۔ دونوں کارروائیوں میں مجموعی طور پر 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے تک سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری ہے۔ ملک سے غیر ملکی سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، آرمی چیف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، آرمی چیف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور دیگر وفد کے ارکان نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی، عوام کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد، خطے سمیت پوری دنیا میں امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیف سٹی توسیع پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سیف سٹی توسیع منصوبے پر مجموعی طور پر 85% کام مکمل۔ نئے کیمروں کی تنصیب، 85% کیمرے لگ گئے۔ 415 کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھا دی گئی۔ ڈیٹا سینٹر، سائبر آرکیٹیکچر اور سائبر سیکیورٹی پر 80% کام مکمل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ ہمارا عزم اسلام آباد سیف سٹی کو جدید، اسمارٹ طرز پر عالمی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے سیف سٹی نظام شہریوں کے تحفظ اور نگرانی مؤثر رسپانس کو یقینی بنائے گا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد سیف سٹی کے جدید فیوژن سینٹر کو 3 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیا۔ سیف سٹی بل کو حتمی شکل دے کر جلد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کلینڈرون ٹیکسٹائلز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پاک امریکہ تجارتی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے ریاست انڈیانا میں قائم معروف ٹیکسٹائل کمپنی کلینڈرون ٹیکسٹائلز کا دورہ کیا، جو صحت، طب شعبوں میں ٹیکسٹائل مصنوعات فراہم کرنے والی نمایاں کمپنی میں شمار ہوتی ہے۔ دورے کے دوران سفیر پاکستان نے کلینڈرون ٹیکسٹائل کے ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹریبیوشن سینٹر کا معائنہ کیا اور آپریشنز، جدید ویئر ہاؤسنگ سہولیات، ملک گیر سپلائی نیٹ ورک جاری رکھنے پر تبادلہ خیال کیا۔ سفیر پاکستان نے کلینڈرون ٹیکسٹائلز کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ تجارتی تعلقات کو سراہا۔ کہا کہ شراکت داری پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت کے اعلیٰ معیار اور مسابقتی صلاحیت کی عکاس ہے۔ پاکستان امریکہ کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی تجارتی تعاون کی بہترین مثال ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی۔ اب نئے ہرمز بھی دوبارہ مکمل بحری آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مختلف سطحوں پر بات چیت جاری اور انہیں یقین دلایا کہ موجودہ جنگ زیادہ عرصے جاری نہیں رہے گی۔ ان کے خیال میں ایران طویل عرصے تک اس جنگ کو جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں، جلد کسی نہ کسی مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد اب نئے ہرمز کھل جائے گی، جس سے عالمی توانائی کی ترسیل معمول پر آ سکے گی۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، امن و استحکام کے فروغ اور باہمی تعاون میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر بحری جہاز رانی کی سلامتی اور بین الاقوامی سمندری راستوں پر آزادانہ اور محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران سعودی عرب اور فرانس کے دو طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ مختلف شعبوں میں جاری تعاون کو مزید فروغ دینے اور نئی شراکت داری کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ دو طرفہ رابطوں اور تعاون کو مزید مضبوط کیا جائے۔ سعودی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہ مملکت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔
سعودی حکام نے عراقی ملیشیاؤں یمن کے حوثی جنگجوؤں پاسداران انقلاب کی رہنمائی میں حملہ کر سکتے ہیں. کہا کہ انٹیلیجنس اداروں نے ڈرونز میزائلوں کی نقل و حرکت پر مشاہدہ کیا جس کے باعث حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ توانائی کی تنصیبات بندرگاہوں ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا. کشیدہ صورتحال کے باوجود ایران سمیت تمام متعلقہ فریقوں سے سفارتی رابطے جاری ہیں جبکہ مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھنے دکھائی دے رہے ہیں. اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر قالباف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن بار بار ڈرامائی سفارتکاری کا مظاہرہ کر رہا ہے. محمد باقر قالباف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ پہلے بڑے فوجی حملوں کی دھمکیاں دیتا ہے پھر اچانک موقف تبدیل کر کے مذاکرات کی بات کرنے لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے کہا جاتا ہے بڑا حملہ ہونے والا ہے پھر اچانک کہا جاتا ہے نہیں ہوگا. وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ بار بار دہرائی جانے والی ڈرامائی سفارتکاری ہے. ایرانی رہنما نے کہا دوست وعدہ خلافی اور جھوٹی خبروں کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی امریکی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے اور کوئی مثبت نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ زمینی حقائق کو تسلیم کریں اور وعدوں پر عمل درآمد کریں. انہوں نے کہا کہ ایران کو مزید بیانات یا سیاسی ڈرامے کی ضرورت نہیں بلکہ سنجیدہ عملی اقدامات درکار ہیں. حوثیوں نے سعودی عرب کے شہر نجران پر حملہ کر دیا. حملے میں 11 شہری زخمی ہو گئے جن میں 7 سعودی، 1 یمنی، 2 مصری اور 1 پاکستانی شہری شامل ہیں. سعودی قیادت نے حوثی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے. سعودی حکام نے کہا یہ ایران حامی گروہ سعودی عرب پر حملے کی تیاری کر رہی ہے. عراقی ملیشیا اور حوثی پاسداران انقلاب کی رہنمائی میں حملہ کر سکتے ہیں. سعودی انٹیلیجنس کے مطابق ڈرونز اور میزائلوں کی نقل و حرکت دیکھی ہے. توانائی تنصیبات، بندرگاہیں اور ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا خدشہ ہے. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران سمیت تمام فریقوں سے سفارتی رابطے جاری ہیں. مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. قابض طالبان رجیم نے افغانستان کو علاقائی عالمی دہشت گرد نیٹ ورک کا گڑھ بنا دیا. طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گردی، انتہا پسندی سے پڑوسی ممالک سمیت خطے بھر کو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے. اقوام متحدہ میں چینی مستقل نائب مندوب سن لئی نے بین الاقوامی امن و سلامتی کو درپیش خطرات سے متعلق اجلاس میں کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں اب بھی ہمسائے ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہیں. افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی سرحد پار حملوں میں صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ میں چینی نائب مندوب نے طالبان رجیم پر انسداد دہشت گردی سے متعلق وعدوں کی پاسداری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طالبان رجیم افغانستان میں موجود تمام دہشت گرد عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھنی چاہیے. خبر شامل کریں گے. فتنال ہندوستان کے ہاتھوں بلیک میل دہشت گرد ارمان بلوچ کا دہشت گرد تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان. کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ اور دیگر عسکری تنظیموں کے افراد کا ہتھیار ڈالنے اور لا تعلقی کا اختیار کرنے کا سلسلہ جاری ہے. دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں بلیک میل دہشت گرد ارمان بلوچ کا کہنا تھا کہ دوست کے ساتھ روزگار کی تلاش میں ایران گیا جہاں دہشت گردوں نے اغوا کر کے پہاڑوں پر منتقل کر دیا. پہاڑوں میں کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے کمانڈر قمر بروہی سے ملاقات کے بعد دہشت گرد تنظیم میں شامل ہوا. 6 ماہ تک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رہ کر عسکری تربیت حاصل کی اور 2 حملوں میں شریک رہا. بعد ازاں مجھے احساس ہوا کہ یہ راستہ غلط ہے، تاہم تنظیم چھوڑ کر گھر واپس جانے کی خواہش پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آئندہ کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا اور ریاستی اداروں سے معافی کا طلبگار ہوں. بلوچستان کے نوجوان دہشت گرد تنظیموں کے پروپیگنڈا اور جھوٹے وعدوں کے دھوکے میں نہ آئیں. پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن نے کال سینٹر کیس میں گرفتار حیدر عمرانی کی رکنیت معطل کر دی. حیدر عمرانی پر سوشل میڈیا پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کے الزام پر کارروائی کی. پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری رؤوف احمد ناگوری نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. سندھ اسمبلی کے حلقے PS 100 سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا. انہیں 20 دن قبل NCCIA نے گرفتار کیا تھا. افسوسناک خبر سے آگاہ کریں. مرید کے میں GT روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے 2 دوست جاں بحق جبکہ ان کا بچہ شدید زخمی ہو گیا. بنگلہ پلی کے قریب تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی جس سے تینوں شدید زخمی ہو گئے. اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اور امدادی ٹیموں میں بھی موقع پر پہنچ گئیں. امدادی ٹیموں نے تینوں رہنماؤں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا مگر اسپتال پہنچ کر 50 سالہ محمد مالک اور 55 سالہ ناظم علی جاں بحق ہو گئے. جاں بحق مالک کے 6 سالہ بیٹے کی مرہم پٹی کرتی گئی. پولیس حکام نے بتایا کہ حادثے کے بعد کار ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا.
موٹر وے اور ہائی وے پولیس نے فرار ہونے والے گاڑی کے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس حکام کا مزید کہنا ہے کہ قانونی کارروائی مکمل کر کے دونوں لاشوں کو ورثاء کے سپرد کر دیا گیا۔ کار سوار کو بھی جلد حراست میں لے لیا جائے گا۔ منشیات فروشوں کے خلاف ANF کا ملک گیر کریک ڈاؤن جاری، مختلف کارروائیوں میں بھاری مقدار میں منشیات برآمد، ملزمان گرفتار۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے تعلیمی اداروں کے اطراف ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کی۔ ترجمان ANF کے مطابق 7 مختلف آپریشنز کے دوران 5 ملزمان گرفتار، مجموعی طور پر 135 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد، مالیت 2 کروڑ 91 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی۔ کراچی کے علاقے ملیر میں کارروائی کے دوران ملزم کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے آئس برآمد۔ تفتیش میں ملزم نے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔ دوسری جانب راولپنڈی، سیالکوٹ، بٹگرام، کوئٹہ میں بھی کارروائیاں کی، مختلف طریقوں سے چھپائی گئی آئس، چرس، ہیروئن اور ویڈ برآمد۔ ANF کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج، تحقیقات کا آغاز۔ خبر دیں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے، جس میں ایک بار پھر کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 50 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے مقرر ہو گئی۔ اوگرا نے وفاقی حکومت کے نظر ثانی شدہ قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار کے تحت نئی قیمتیں جاری کر دی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 7 اگست 2026 کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ نماز جمعہ کے موقع پر شہر قائد میں سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے، پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت، مساجد امام بارگاہوں کے اطراف اضافی نفری تعینات۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کی جانب سے نماز جمعہ کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے اقدامات، اہم مقامات مساجد امام بارگاہوں کے اطراف سادہ لباس میں باوردی اہلکار تعینات، جبکہ تھانہ جات کی سطح پر رابطوں کے ذریعے حفاظتی اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ انگلینڈ کے 25 سالہ فاسٹ بالر جان ٹرنر نے پروفیشنل کرکٹ سے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے اپنے 5 سالہ کیریئر کا اختتام کر دیا۔ جان ٹرنر نے 2024 میں انگلینڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے 2 ون ڈے انٹرنیشنل اور 2 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے، تاہم وہ گزشتہ سال جون سے کمر میں فریکچر کے باعث کسی بھی پیشہ ورانہ میچ میں شرکت نہیں کر سکے۔ معاشیات میں گریجویٹ جان ٹرنر کے ہیمپشائر کے ساتھ معاہدے کی مدت میں ابھی بھی 2 سال باقی ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے کرکٹ کو خیر بات کہتے ہوئے کہا کہ اب زندگی میں اگلے چیلنج کی جانب بڑھنے کا یہی درست وقت ہے۔ اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے ٹرنر نے کہا، مسلسل انجریز، خصوصاً 1 سال سے زائد عرصے تک میدان سے دور رکھنے والے سٹریس فیکچر نے انہیں بطور کرکٹر اور کرکٹ سے باہر اپنی زندگی کے مستقبل پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور کیا۔ پاکستان کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے 2 ٹیسٹ میچز کے لیے انگلینڈ نے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ پاکستان انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز، پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے لیڈز میں شروع ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں جو روٹ انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بین اسٹوکس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو روٹ کو دوبارہ ذمہ داریاں سونپی گئیں، جبکہ جیکب ہیبیتھل دائیں گھٹنے کی انجری کے باعث پاکستان کے ساتھ سیریز کا حصہ نہیں ہوں گے۔ 2 ٹیسٹ میچز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ، کپتان جو روٹ کی جوش ٹوننگ اور میں شامل ہیں۔ کراچی میں بادل تو چھائے ہوئے ہیں، سمندری ہوائیں بھی چل رہی ہیں، مگر حبس اب بھی شہریوں کا امتحان لے رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے، تاہم کسی شدید بارش یا اربن فلڈنگ کا خدشہ نہیں آیا۔ جانتے ہیں کراچی کے موسم کی تازہ ترین صورتحال سحر خان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے آسمان پر بادلوں کا راج ہے اور سمندری ہوائیں بھی پورے مون میں چل رہی ہیں، مگر جناب یہ حبس ہے کہ شہریوں کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ موسم نے اگرچہ کروٹ بدلی ہے، لیکن ہوا میں موجود نمی اب بھی گرمی کا احساس تیکھا کر رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت اس وقت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ پارہ 32 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ ہوا میں نمی 78 سے 80% ہونے کے باعث شہریوں کو گرمی کی اصل شدت 35 سے 38 ڈگری تک فیل ہو رہی ہے، یعنی موسم ابر آلود ہے مگر پسینہ برابر آ رہا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ مغرب اور جنوب مغرب سے چلنے والی سمندری ہوائیں موسم کو لائف سپورٹ دے رہی ہیں، جبکہ آج شام یا رات کے وقت
क्लिफ्टन, DHA, मलीर और शहर के चंद दीगर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद जाग उठी है। अलबत्ता किसी शदीद बारिश या अर्बन फ्लूडिंग का भी फिलहाल कोई खदशा नहीं। मौसमी माहिरीन का कहना है कि आइंदा 2 रोज भी बादलों और समुद्री हवाओं की ये रफाकत बरकरार रहेगी, इसलिए कड़क चाय और लॉन्ग ड्राइव का प्लान तो ऑन है। बस हब से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें और मौसम की ताज़ा सूरत हाल पर नजर रखें। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।